سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں درود کے سلام کے بے شمار نذرانے عرض کرنے کے بعد صرف ایک چھوٹا سا نقطہ درود کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے آیت کریمہ کی طرف آتا ہوں۔ آپ ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، برکت کے لیے ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ یہاں اللہ کریم نے، اللہ کے محبوب نے نماز میں اس درود کے بارے میں کیوں حکم دیا؟ فضائل آپ سنیں گے، پڑھیں گے تو تب بھی آپ محسوس کریں گے ہر نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود تو ہو گیا، محمد کی ذات پہ بھی ہو گیا، آل محمد پہ بھی ہو گیا، لیکن آگے جو فرمایا کما صلیت علی ابراہیم، چلیں جی ابراہیم علیہ السلام کی ذات پہ بھی درود و سلام ہو گیا، وہ ذات اللہ کے خلیل ہیں، ان کا بیٹا اللہ کا ذبیح ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ بلا چونچرا پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو ابراہیم بھی ہو گئے، یہ آگے آل ابراہیم کی کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کے والدین کے بارے میں کبھی سوچا کرو، معاذ اللہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھئی وہ تو جو ہے نا حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی وصال فرما گئے تھے، ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ان کے منہ کے اوپر بہت بڑا تماچا ہے، یہ جو ہم ہر نماز میں آل ابراہیم کا نام لیتے ہیں، یہ اصل میں جب مصطفیٰ کا نام بھی آ گیا، آل مصطفیٰ کا نام بھی آ گیا، ابراہیم کا نام بھی آ گیا، آل ابراہیم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب اسماعیل سے لے کر مصطفیٰ کے بابا عبداللہ تک سب کے اوپر درود و سلام۔ بس صرف یہ عرض کرنا تھا ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ان کے ایمان کے بارے میں تھوڑا سا سوچا جائے، بھائی نماز میں ہم ان کے اوپر درود بھیج رہے ہیں، نماز میں ان کے اوپر درود بھیج رہے ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر آل ابراہیم میرے مصطفیٰ کریم کے بابا جناب سیدنا عبداللہ پاک تک سارے کے سارے آل ابراہیم ہیں، اور آل ابراہیم میں اگر ایک کو بھی نکال دیا جائے آل ابراہیم مکمل نہیں ہوتی ہے۔ آل ابراہیم کی کمپلیشن تب ہوگی جب جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ سے لے کر جناب سیدنا عبداللہ تک سارے کے سارے افراد کو جب تک شمار نہ کر لیا جائے تب تک آل ابراہیم مکمل نہیں ہوتی ہے، اور اگر مکمل آل ابراہیم کے اوپر درود و سلام بھیجا جائے تو مصطفیٰ کے بابا جناب عبداللہ پہ بھی درود و سلام ہوتا ہے، جس پہ درود بھیجا جاتا ہے اس کے ایمان میں کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ بلکہ یہ کہنے میں میں حق بجانب ہوں کہ جو بندہ مصطفیٰ کے بابا کے بارے میں ایسی بات کرے، مصطفیٰ کی ماں کے بارے میں ایسی بات کرے، اللہ کی عزت کی قسم اس کے ایمان میں تو شک ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کے بابا یا مصطفیٰ کی والدہ کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، بلکہ شک تو دور کی بات ہے۔ میں تو یہ بات بابا کے دوہر کہا کرتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اگر کائنات کے لوگوں کے باپ کو اگر عزت ملی ہے مصطفیٰ کے باپ کا صدقہ ہے، اگر کائنات کے لوگوں کی ماں کو یہ وقار، یہ عزت، یہ احترام ملا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، خدا کی عزت کی قسم اگر کائنات کی ماں کو یہ مقام ملا ہے تو یہ محمد کی ماں کا صدقے میں ملا ہے۔ اس لیے حضرات ذی وقار اللہ اسی محبت اور ذوق کے ساتھ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات ذی وقار
میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک آیت مبارکہ مقدسہ مطہرہ خوبصورت حصہ آپ کے گوش گزار کیا ہے. آؤ قرآن کے اس خوبصورت پیغام کو اپنے سینے میں جگہ دیتے ہیں. جہاں کہیں بھی اللہ نے کسی خاص میٹر اور خاص معاملہ میں کوئی حکم فرمانا چاہا تو اللہ نے جس لفظ کا انتخاب کیا وہ لفظ ہے قل. وہ لفظ ہے قل. ایسا کیوں ہوا؟ وہ خالق کے کل ہے، وہ مالک کے کل ہے، وہ جہان کا رازق ہے، وہ رب العالمین ہے. وہ جو حکم دے وہ ڈائریکٹ بھی فرما سکتا ہے. لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی اہم معاملہ آیا اللہ نے فرمایا قل. اور آپ سمجھتے ہیں قل کا معنی کیا ہے؟ محبوب تم فرما دو، تم فرما دو، تم فرما دو. قل. جب بھی اہم معاملہ آیا نبیوں کے نزدیک سب سے اہم معاملہ اللہ کی توحید کو بچانا تھا، توحید کے پیغام کو لوگوں کے سینوں کی نظر کرنا تھا. اور جب توحید کی باری آئی تب بھی رب کے قرآن نے کہا قل. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا، رب فرماتا کہ محبوب میں تنہا ہوں، میں واحد ہوں. لوگ جو ہے نا قرآن مجید کی آیت کو ڈائریکٹ خدا کی ذات کی طرف سے یہ جان سکتے تھے. اللہ نے فرما دیا ہے وہ واحد ہے، لیکن اللہ فرمایا نہیں، محبوب تو فرما، محبوب تو فرما. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب جب میری بات ہوگی تو تو کرے گا. ہائے ہائے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کہ محبوب جب میری بات ہوگی تو کرے گا، میری بات ہوگی تو تو کرے گا، وحدانیت کا پرچار ہوگا تو تو کرے گا، الحمدللہ رب العالمین کہنا ہوگا تو محبوب تو کہے گا. هو اللہ احد، اس کی وحدانیت کے اقرار کی بات ہوگی تو محبوب تیری زبان سے کرواؤں گا. اللہ الصمد، جب یہ اعلان کروانا ہوا تو محبوب تیری زبان سے کرواؤں گا. لم یلد ولم یولد کی شان جب بتانی ہوئی محبوب تیری زبان سے اعلان کرواؤں گا. ولم یکن لہ کفوا احد کا جب اعلان کروانا ہوا محبوب تیری زبان سے اعلان کرواؤں گا. مولا یہ ساری باتوں کا اعلان تو میری زبان سے کروا رہا ہے، تو نے کیا کہنا ہے؟ اللہ فرماتا تو کہ قل هو اللہ احد، میں کہوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں کہوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو میری وحدانیت کا اقرار کرتا جا، تو لوگوں میں میری وحدانیت کے پرچار کے ڈنکے بجاتا جا. جب تیری عظمت کی بات آئے گی پھر محبوب تو چپ رہنا. تیری رسالت کا کوئی اقرار کرے گا میں خدا ہو کے قسم اٹھا کے کہوں گا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. جب کائنات تیری رسالت کے انکار پہ ڈٹ جائے گی میں خالق ہو کے مالک ہو کے قسم اٹھا کے کہوں گا یاسین والقرآن الحکیم. قسم ہے قرآن حکیم کی، محبوب کوئی مانے نہ مانے میں احکم الحاکمین ہو کے یہ اعلان کر رہا ہوں انک لمن المرسلین، تو رسولوں میں سے ہے. جب میں کلمے کی ترتیب کو دیکھتا ہوں نا تو حقیقت مزہ آتا ہے. یوں لگتا ہے کہ ادھر سے آواز اٹھتی ہے لا الہ الا اللہ، زمین سے آواز اٹھتی ہے لا الہ الا اللہ، زمین کے اوپر پرچار ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ کا. گنبد خضرا سے جو آواز اٹھتی ہے وہ ہوتی ہے لا الہ الا اللہ، اور جو عرش سے پلٹ کے جواب آتا ہے وہ ہوتا ہے محمد رسول اللہ. خدا کی عزت کی قسم صرف لا الہ الا اللہ کہتا جا، نہیں قبول خدا کی دربار میں، نہیں قبول اللہ کے دربار گوہر بار میں. رب فرماتا تو ساری زندگی کہتا جا لا الہ الا اللہ، مجھے مانتا جا، مجھے مانتا جا. محبوب بھی منوا رہے ہیں لیکن رب نے بولا خبردار جب تک محب و محبوب کا پیغام ملے گا نہیں، مکمل نہیں ہوگی، تکمیل نہیں ہوگی، کمپلیشن نہیں ہوگی. اس لیے کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی دنیا کا جو ہے نا بڑے سے بڑا مذہب رکھنے والا ساری زندگی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتا نہیں قبول. بھائی اللہ کو واحد مان رہا ہے، اللہ کو الہ مان رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، لیکن رب فرماتا مجھے نہیں قبول. مولا کب قبول کرتا ہے؟ رب فرماتا جب ساتھ میرے سونے محمد کا نام بھی لے لے گا. عرض یہ کر رہا تھا جب اہم بات آئی اللہ نے فرمایا قل، محبوب تو اعلان کر دے. توحید کی باری آئی تب بھی فرمایا قل، محبوب تو اعلان کر دے. پھر جب کچھ لوگ اٹھے انہوں نے کہا رب ہم سے بڑی محبت کرتا ہے،
ہم اللہ کے محبوب ہیں. یہودی تھے, انہوں نے کہا ہم رب کے محبوب ہیں. اللہ نے فرمایا اب بات آ گئی ہے محب و محبوب والی. وہ دنیا میں بھی ایک اصول چلتا ہے, جب درمیان میں کوئی تیسرا آ جاتا ہے نا بڑا دکھ ہوتا ہے دونوں کو. نہیں سمجھ آئی میری بات کی؟ بھائی درمیان میں تیسرا کیوں آ گیا؟ انہوں نے کہا ہم محبوب ہیں. اللہ نے فرمایا بات اہم ہے, جب اہم ہوتی محبوب کل. نہیں سمجھے میری بات؟ قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو, محبوب تو اعلان کر, تو ان کو کہے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اگر کہتے ہو رب ہمیں محبوب رکھتا ہے, اگر کہتے ہو اللہ سے ہمیں محبت ہے, پھر انہیں بتا دے خبردار اور کوئی راستہ نہیں, فاتبعونی, محمد کی چوکھٹ پہ آنا پڑے. محبوب تو کہے انہیں. رب فرما سکتا تھا نا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ, نہیں, فرما بات اہم ہے, بات محب و محبوب میں تیسرے کے آنے کی ہے. جب محب و محبوب میں تیسرے کے آنے کی بات ہوگی نا تو پھر میں نہیں کہوں گا محبوب تیری زبان سے اعلان کرواؤں, فاتبعونی, محبوب تم اعلان کرو کہ میری چوکھٹ پہ آ جاؤ. مولا اگر تیری چوکھٹ پہ آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ. جس رب کے پیچھے چلے تھے نا محبت کے دعوے میں, آؤ گے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ, سر جھکاؤ گے مصطفیٰ کے دربار میں, جبین نیاز جھکاؤ گے محمد کی چوکھٹ پہ, مل خدا جائے گا. مصطفیٰ کے در پہ آؤ گے خدا ملے گا. اس سے بڑھ کے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ جب اہم بات آئی فرما کل. جو آج کا موضوع ہے وہ بھی کل سے شروع ہوتا ہے. لگتا یہ ہے بات یہ بھی اہم ہے, بات یہ بھی اہم ہے. اہم نہ ہوتی کل سے شروع نہ ہوتی. جب توحید کے اقرار کے لیے کل کہا, اپنی محبوبیت کے اقرار کے لیے کل کہا, تو بات یہ بھی اہم ہے. اس لیے فرما کل, محبوب اعلان کر دے. مولا کیا فرمایا؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. آیت کریمہ کا مفہوم دیکھتے ہیں. اللہ کریم کے محبوب نے اپنی امت کے لوگوں کو فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, میں نے تمہیں توحید کا راستہ دکھایا, میں نے تمہیں یوں سمجھ لو کہ دوزخ کے دروازے سے پکڑ کر جنت کا مسافر بنایا, میں نے تمہیں غلط راستے سے ہٹا کے درست راستے کے اوپر لگایا, میں نے اس قوم کو جس قوم کو اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں تھا سارے جہان کا امام بنا دیا. جنہیں سلیقہ نہیں تھا, جو عرب کے بدو کہلاتے تھے, لیکن میری چوکھٹ پہ آئے, کسی کو صداقت کا بادشاہ بنا دیا, کسی کو تاجدار عدالت بنایا, کسی کو حیا کا تاجدار اور کسی کو ولایت کا امام بنایا. کوئی عاشق بلال بنا, کوئی طلحہ بنا, کوئی زبیر بنا, کوئی سعد و سعید بنے. 1,44,000 صحابہ کرام کی حسین جماعت میں نے تیار کی ہے. میرے مصطفیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا خبردار, یہ جو کچھ میں نے کیا ہے تم کس راستے پہ تھے, وہاں سے ہٹا کر میں نے تمہیں قوم کا, امت کا امام بنایا. اور خود مصطفیٰ نے اپنی زبان سے اعلان کیا جو میری چوکھٹ پہ آ گیا میرا صحابی بن گیا, وہ تاروں کی مانند ہو گیا, جو پیچھے چلتا جائے گا اسے ہدایت ملتی جائے گی. کسی کے بارے میں فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کوئی جنتی جوانوں کا سردار. فرمایا یاد رکھو یہ سب کچھ جو میں نے تمہیں دیا ہے نا اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا, ہاں ایک چیز مانگتا ہوں, ایک چیز مانگتا ہوں. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ اپنے محبوب کی زبان سے. محبوب تو انہیں کہے کچھ نہیں مانگتا, ایک بات مانگتا ہوں, ایک چیز مانگتا ہوں, الا المودۃ فی القربا, الا المودۃ فی القربا. میرے ذل قربا کی جب بات آئے, میری آل کا جب تذکرہ ہو, میری اہل بیت کی جب بات ہو, ذکر جمیل ہو, آنکھیں بند کر کے محبت کا نعرہ لگا دینا ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ یہ رب کا حکم ہے. آنکھیں بند کر کے الا المودۃ فی القربا, ذل قربا کی محبت کا پرچار کرنا ہے. اور ذل قربا کے ساتھ محبت, صرف محبت نہیں فرمایا, کیا فرمایا؟ مودت. محبت مودت میں ڈیفرنس بھی ہے نا. اللہ محبت بھی فرما سکتا تھا, یہ لفظ آ سکتا تھا, حب کے معنی میں آتا ہے, لیکن عربی کے اندر یہاں محبت نہیں آیا, حب کا لفظ نہیں آیا, مودت آیا ہے. مودت کیا ہوتی ہے؟ محبت اور مودت میں فرق یہ ہے, محبت میں جب محب و محبوب بچھڑ جاتے ہیں تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے,
تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے، زیادہ دکھ ہو جائے تو محبوب بیٹھ کے رو لے، محب بیٹھ کے رو لے، بس اتنی سی بات ہوتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب مودت کی بات آتی ہے پھر محبت سے اوپر سے اوپر سے اوپر مرحلہ ہوتا ہے۔ جب مودت کی بات آتی ہے وہاں صرف رونے سے کام نہیں چلتا، بلکہ اگر مودت میں محب کو محبوب سے جدا کر دیا جائے تو وہاں زندگی موت کا معاملہ ہوتا ہے۔ محبت میں مودت میں فرق یہی ہے، محبت میں زندگی موت کی بات نہیں ہوتی، مودت میں زندگی اور موت کی بات ہوتی ہے۔ بندے کو بندے سے محبت ہو سکتی ہے لیکن مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے۔ اگر جدا کر دو گے زندگی موت کا مسئلہ بن جائے گا، بلکہ صرف زندگی موت کی بات نہیں ہے، آگے سنیے، صرف زندگی موت کی بات نہیں، تھوڑا سا جدا کر کے دیکھنا، اس کا تڑپنا دیکھنا، اس کا تڑپنا دیکھنا، وہ کیسے تڑپتی ہے، کس لیے تڑپتی ہے، محبوب کی جدائی میں تڑپتی ہے اور تڑپ 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 کر جان دے دیتی ہے۔ وہ یہ اعلان کرتی ہے یہاں بات محبت کی نہیں ہے، یہاں بات مودت کی ہے۔ گویا کہ مودت میں معاملہ جان کا ہوتا ہے، جان کے جانے کا خطرہ نہیں، یقین ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کے محبوب نے یہ بتایا ہے، میرے محبوب، اللہ نے اعلان کروایا، محبوب اعلان کر دے، لوگوں کو بتا دے، میری آل سے جو تم نے تعلق رکھنا ہے وہ صرف محبت والا نہیں رکھنا ہے بلکہ ایسی مودت والا تعلق رکھنا ہے۔ اگر میری آل کی محبت دل سے چلی جائے گی تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ یار زندہ صحبت باقی اڑائی ہو گئے ہیں میرا خیال، بس کریں، حدیث نظر آ رہی ہے۔ ایک بات ضروری ہے وہ کہنی ہے کہ جو اہل بیت ہے نا وہ ہیں کون کون؟ یہ جو پانچ تن پاک ہیں اللہ نے بہت شان عطا فرمایا ہے، ان کا کوئی مثل نہیں ہے، ان کا کوئی مثیل نہیں ہے، ان کے پائے کا کوئی نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے بھئی، آپ حدیث میں ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے حضور کریم علیہ السلام کے لیے دھرتی کھڑی ہوتی ہے لیکن میرے حضور شفقت، عنایت اور عطا کے لیے اگر کسی کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ صرف ایک ذات تھی، وہ سیدہ کائنات کی، حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر صرف کھڑے نہیں ہوتے، حضور ہاتھ چومتے تھے، محبت میں اپنی بیٹی کے ہاتھ چومتے، وہ حضور کے ہاتھ چومتی۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے حضور اپنی نشست کے اوپر تشریف فرماتے، سیدہ کائنات آئیں، حضور کھڑے ہو گئے، آپ نے سر کو چوما، ہاتھوں کو چوما، انہوں نے حضور کے ہاتھوں کو چوما۔ حضور اس جگہ سے کھڑے ہو کے فرماتے فاطمہ یہاں بیٹھ جہاں محمد بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانچ تن پاک، حضور نے ان کو اپنی چادر میں لیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک یہاں پہ پہلے ایک سوال ہے، قبلہ وقار صاحب بھی فرما رہے تھے، حضور کی ایک گھر والی ہیں حضرت ام سلمہ، وہ قریب آئیں، انہوں نے فرمایا حضور میں بھی اس چادر میں آ جاؤں؟ حضور نے فرمایا انت علی خیر، انت علی خیر، کیا مطلب؟ تو پہلے ہی بھلائی پہ، تو پہلے بھی بھلائی پہ ہے۔ کیوں بھئی؟ پہلے ہی تو میری گھر والیوں میں سے ہے، پہلے ہی آل بیت میں سے ہے، پہلے ہی میرے گھر والوں میں سے ہے۔ یہ بات اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو گھر جا کے کہنا اپنی بیوی کو بھئی میری تو گھر والی نہیں ہے۔ کوئی نادان لوگ ہیں نا جو حضور کی اہل بیت کے بارے میں یہ کہیں، امہات المومنین حضور کی گھر والیوں کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ وہ اہل بیت میں سے نہیں تھی؟ گھر والی کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ میری گھر والی نہیں ہے؟ شریعت سے پھر پوچھنا کہ کیا فتویٰ لگتا ہے۔ اور جو نا اگر گھروں کے اندر یہ کیفیتیں ہیں تو رسول کے گھر کے بارے میں ہر بندہ جیسے مرضی ہے بات کرتا رہے۔ یہ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ایک پوری آیت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کچھ ہے، اس کے بعد بھی کچھ ہے، اس سے پہلے بھی پڑھ کے دیکھو، بعد بھی پڑھ کے دیکھو، پہلے بھی رسول کی بیویوں کا تذکرہ ہے، بعد میں بھی مصطفیٰ کی بیویوں کی بات ہے، پہلے بھی بیویوں کی بات، بعد بھی بیویوں کی بات۔ تو مجھے بتائیے درمیان میں پھر یہ کس لیے تھا؟ یہ اسی لیے تھا کہ بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں اور جن کو مصطفیٰ نے چادر میں لیا ہے وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ اہل بیت کی تین قسمیں ہیں، ایک اصل اہل بیت، دوسرے لاحق اہل بیت، تیسرے داخل اہل بیت ہیں۔ اور پہلے اصل اہل بیت میں تقریباً 17 افراد آتے ہیں، حضور کی گھر والیاں ہیں، حضور کے بیٹے ہیں، حضور کی بیٹیاں ہیں، پھر آقا کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں، حضور کی نواسیاں ہیں، سارے کے سارے تقریباً 17 افراد ہیں جو اصل اہل بیت کے افراد ہیں۔
اور 17 افراد جو اصل اہل بیت میں ہیں انہی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ ان کو پاک کرنا چاہتا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ دوسرے ہیں داخل اہل بیت، تیسرے ہیں لاحق اہل بیت۔ داخل کون سے ہیں؟ جن کو حضور حکم فرما دیں، میرے آقا مختار کل ہیں، جس کو چاہیں حضور ان کو اہل بیت میں داخل فرما لے۔ میرے حضور نے حضرت سلمان فارسی، کسی نے پوچھا تھا حضرت سلمان فارسی سے آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا اسلام۔ دادا کا نام اسلام، پردادا کا نام اسلام، ماں کا نام اسلام۔ کہا میرا اور کوئی نہیں ہے، میرا اسلام ہے۔ حضور نے ان کے جواب کو سنا، حضور نے فرمایا سلمانو منا اہل البیت، سلمان کو عام نہ سمجھنا، سلمان بھی میری اہل بیت میں سے ہے۔ حضور مختار کل ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقا، ان کو حضور نے اہل بیت کے اندر داخل فرمایا۔ یہ ہیں داخل اہل بیت۔ اور تیسری قسم ہے لاحق اہل بیت، وہ بھی اہل بیت میں کون سے؟ وہ آل علی ہیں۔ مولا علی کے جو حضور نے بہت سی شادیاں کی، 18 بیٹے تھے، اور ان میں سے 5 سے آپ کی نسل مبارک چلی ہے۔ اور نام نہیں لیں گے وہ دوسرے جو محبین اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ حالانکہ علی سے اگر محبت ہے تو پھر علی کی اولاد سے بھی محبت رکھنا پڑے گی۔ بھئی اگر ایک بندہ 2 شادیاں کر لے، 3 کر لے یا 4 کر لے، جو شریعت کا حق ہے، اب اس میں سے ایک کے بارے میں تو اچھا گمان رکھا جائے، باقی سے جو اولاد ہو ان کے بارے میں یہ کہا جائے خدا نہ خواستہ بھائی یہ تیری اولاد نہیں ہے، تو تھپڑ نہ مرے اسی منہ سے، بھئی یہ کہے گا نا بھئی وہ بھی میری اولاد ہے۔ اب مولا کائنات کی اگر حسن و حسین اولاد ہیں، اگر سیدہ زینب پاک مولا کائنات کی نسل مبارک میں سے ہے، تو آپ کے 5 بیٹوں سے اور بھی نسل چلی ہے، نام کیوں نہیں لیتے؟ میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں، وجہ صرف یہ ہے علی کے باقی بیٹوں کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ آپ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک بیٹے کا نام عمر ہے، ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے، اور 72 شہدائے کربلا کے نام اٹھا کے دیکھو، نہیں تمہیں بتائیں گے وہ لوگ جو بہت زیادہ محبت کے دعوے کرتے ہیں، بھائی انہیں یہ تو کہو نا ہمیں 72 شہدائے کربلا کے نام تو بتاؤ، وہ نہیں بتائیں گے۔ کیوں بھائی کیوں نہیں بتاتے ہو؟ بس جو ہے نا اندر اندر کہیں گے بس یہ سامنے فلاں فلاں لوگ تھے، بتاؤ تو صحیح نا۔ اگر ان کی کتابوں کو کھول کے دیکھو، بھائی علی کے اور بھی بیٹے تھے، کون تھے؟ ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا۔ حسین کے بیٹوں میں بہت سے ایسے نام آتے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بس چند کو لے لیا۔ اگر سارے کے سارے لوگوں سے اگر اپنا دامن وسیع کرنا چاہتے ہو، وہ صرف تمہیں ایک ہی جماعت میں ملے گا جس کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ داخل اہل بیت ہوں، لاحق اہل بیت ہوں، اصل اہل بیت ہوں، سارے پاکیزہ ہیں، سب نفوس قدسیہ ہیں، سب کے بارے میں اللہ جل مجد الکریم نے اپنے قرآن مجید میں ان کی طہارتوں کی بات کی ہے، ان کی پاکیزگیوں کی بات کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر اکتساب فیض کرنے کی توفیق اور سعادت مرامت فرمائے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یار زندہ صحبت باقی، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو باقی باتیں عرض کروں گا۔ اللہ مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك